حنیف قریشی کا ایک بیان جی ٹی وی پہ چلا، سیدہ کائنات کے حوالے سے ہمارے ایک آدمی سے بے احتیاطی کے جملے نکلے اور یہ بھی جانتے ہیں میں گواہ کہ اس کی نیت یا وہاں جو لے جا وہ گستاخی کرنے کا نہیں تھا۔ پھر تم نے نارووال کے اندر جو فتویٰ لگایا گیا اس میں شامل کیوں ہوئے؟ اس نے کہا کہ جی وہ فتویٰ بعد میں لگایا گیا اور میرا جو بیان ہے جس میں میں نے کہا کہ امام جلالی زیدی شرف نے توہین گستاخی نہیں کی، ان کی نیت بھی گستاخی کی نہیں تھی، وہ بیان پہلے کا ہے۔ یہ نارووال کا فتویٰ ہے، یہ 18/7/2020 کو دیا، یہ بیان 10ویں مہینے کا ہے، 10 اکتوبر 2020 کا ہے۔ مفتی حنیف قریشی صاحب 3 مہینے بعد تم اس کو سنی کہہ رہے، توہین بھی نہیں ہے اور گستاخی کی نیت بھی نہیں ہے۔ اب خود بتائیے، جس نے فتویٰ لگایا قبلہ امام جلالی پہ، سارے کے سارے تجدید نکاح بھی کریں، تجدید ایمان بھی کریں۔ ایک آڈیو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ ابتداءً جب ہمارے بندے نے وہ بات کی جلالی نے، تو وہ ظاہر و باطن نظر آ رہا ہے کہ وہ تو روافض کا رد کر رہا ہے، تو اس کی دور دور تک وہاں کوئی غرض سیدہ کائنات کی توہین کرنا نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں ظالموں، جب تمہیں پتا تھا کہ یہ شخص روافض کا رد کر رہا ہے اور روافض کی رد میں تصفیہ کی عبارت پیش کر رہا ہے، پھر تم نے فتویٰ کیوں لگایا ظالموں؟ کیا تمہیں مرنا یاد نہیں ہے؟ ہمیں اپنے قید کے ایک ایک قول پہ، ان کے ایک ایک عمل پہ اللہ کے کرم سے، سرکار کی نظر عنایت سے اتنا یقین ہے، اگر کوئی ہمارے قید کے اس مسئلہ پر ہم سے بات کرنا چاہے، جہاں بھی وہ ہم کو بلائے، ہم سل کے بل چل کے جانے کے لیے تیار ہیں۔ اس لیے ہم تمام تر روافض کو، ان کے سہولتکاروں کو، خوارج و نواصب کو برملا یہ کہہ رہے ہیں، اگر کسی نے عقیدے اہل سنت پہ حملہ کیا، ہمارے استاد گرامی نے جو ہمیں گٹی دی ہے فکر رضا کی، خدا کی قسم ہم کبھی بھی نہیں روکیں گے، ہم کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے، اپنے قید کے مشن کو آگے لے کے چلیں گے۔ اگر ہمیں اس راستے پہ چلتے چلتے موت بھی آ جائے گی، ہم چوم کے پھندا گلے سے لگائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ سامعین وقار، زید قریشی المعروف نی فٹیرہ، جو کہ آج کل ہوائی باتیں کرنے، سطحی علم رکھنے اور آوارہ و ذہن ہونے کے لحاظ سے دوبارہ سے ثبوت دیتا نظر آ رہا ہے، اپنی گستاخیوں پہ پردہ ڈالنے، 26 دسمبر کی ذلت و رسوائی کو چھپانے کے لیے موصوف دوبارہ سے بے بنیاد امیر دعوت اسلامی ابو البلال مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہ القدسیہ اور دعوت اسلامی پہ الزامات لگا رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس چیز کا بھی وہ بار بار اظہار کر رہا ہے کہ بلا امیر دعوت اسلامی مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہ القدسیہ کی ذات کو مخاطب کر کے کہ جی آپ ایک طرف اپنے مریدین کو یہ تلقین اور نصیحت فرماتے ہیں کہ کوئی بھی گستاخی صحابہ میرے جنازے کو کندھا نہ دے، اس کے سائے سے بھی دور رہنا ہے، تو دوسری طرف آپ دعا بھی کرتے ہیں قبلہ امام جلالی زیدی شرفہ کی ذات کے لیے، جبکہ انہوں نے تو یہ کیا ہوا ہے۔ یعنی قبلہ امام جلالی زیدی شرفہ کا وہ قول جو کہ آپ نے عقیدہ اہل سنت بیان کرتے ہوئے غیر نبی کے لیے خطا اجتہادی کا قول کیا، اور وہ بھی مخصوص وقت کے لیے ممدوح الفاظ میں سریع الزوال کا اعتبار کرتے ہوئے آپ نے ایک لمحہ کے لیے خطا اجتہادی کا قول کیا، جس پہ آپ نے دلائل بھی پیش کیے اور پھر اپنی وضاحت بھی پیش کی، باوجود اس کے کہ یہ موصوف اور اس کا پورا جو تکفیری گروپ ہے عرفان شاہ ٹولہ ہے، یہ آج بھی اس بات پہ مصر ہیں کہ قبلہ امام جلالی زیدی شرفہ کا وہ قول جو کہ خطا اجتہادی تھا، معاذ اللہ وہ گستاخی پہ مبنی ہے۔ میرا اب موصوف اس حنیف قریشی زید قریشی المعروف نفے ٹیرے سے یہ سوال ہے، جناب زید قریشی صاحب، بقول آپ کے اگر قبلہ امام جلالی زیدی شرفہ کا وہ بیان معاذ اللہ گستاخی پہ مبنی ہے، تو جناب نے جی ٹی وی پہ بیٹھ کے ان کے لحاظ سے یہ کیوں کہا کہ جی ہم جانتے ہیں کہ ان کی نیت بھی گستاخی کی نہیں تھی اور ان کا الفاظ و انداز کا چناؤ بھی گستاخانہ نہیں تھا؟ آپ سے رابطہ کیا گیا، جناب نے فرمایا کہ یہ میرا بیان پہلے کا ہے اور جو نارووال میں فتویٰ دیا گیا وہ بعد کا ہے۔ ہم نے یہ بھی آپ کے سامنے رکھا کہ فتویٰ نارووال میں پہلے دیا گیا اور جناب نے جی ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ بیان اپنا بعد میں دیا، جس سے آپ نے جو فتویٰ دیا گیا اس کو رد کر دیا اور امام جلالی زیدی شرفہ کی حقانیت و صداقت پہ جناب نے مہر تصدیق ثبت فرما دی۔ ساتھ ہی میں جناب سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گا، جناب کے نزدیک اگر قبلہ امام جلالی زیدی شرفہ کا یہ قول، یہ بیان خطا اجتہادی پہ مبنی تھا اور ہے، جو کہ موجب اجر و ثواب ہے، اگر یہ معاذ اللہ گستاخی تھا یا ہے،
فتویٰ نارووال پہ جناب نے دستخط کیوں نہیں کیے، بلکہ آپ تو واضح الفاظ میں انکار کرتے ہیں کہ جی میں نے اس پر سائن نہیں کیے، کیوں نہیں کیے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بھائی میرے پاس نہ وہ فتویٰ ہے اور نہ ہی میرے اس پر دستخط ہیں. میں وہاں سے آ چکا تھا، بعد میں حضرات نے اس کو پیش کی ہے، اور نہ ہی اس میں میری کوئی مشاورت ہے. اور آپ کے لحاظ سے جو فتویٰ دیا مفتی دعوت اسلامی مفتی محمد حسان عطاری رضوی دامت برکات القدسیہ نے، انہوں نے ٹھیک فتویٰ دیا. یہی آپ کی ہوائی باتیں ہیں، آپ صرف ہوا میں تیر چلا سکتے ہیں، پریکٹیکلی آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، نہ آپ کی قابلیت و صلاحیت اس لیول کی ہے. آپ تو ایک آوارہ ذہن شخص ہے، سطحی علم رکھنے والے ہیں، ہوائی باتیں کرنے والے ہیں. سمیر ذی وقار اس ساری حقیقت کو مرکز صراط مستقیم تاج باغ لاہور میں 26 دسمبر مناظرہ لاہور، جو کہ اس حریف قریشی کی ذلت و رسوائی کے ایک تاریخی دن تھا، جا الحق کانفرنس میں مدنِ چیز کو اظہار خیال کا موقع ملا، جس میں اس حریف قریشی کی حقیقت واضح کی گئی ہے. ذرا آپ سماعت فرمائیے. اللہ ہم سب کو اور ہمارے علماء، ہمارے مشائخ کو اس جیسے جتنے بھی رافضیوں کے اعلاکار ہیں ان کے شر سے محفوظ و مامون فرمائے. اللہ اہل سنت کا بول بالا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. توحید و رسالت کا نعرہ دنیا میں لگانے نکلے ہیں، فاران کی چوٹی کا نغمہ گھر گھر پہنچانے نکلے ہیں. یہ علم تو میرے آقا کی بارش کی برستی بوندیں ہیں، تسنیم نبوت کے کاسے بس پینے پلانے نکلے ہیں. کانٹوں کو کاٹنے کا کہہ کر پھولوں پہ جو حملہ کرتا ہے، ہم ایسے ظالم مالی کو گلشن سے بگانے نکلے ہیں. اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی حمد و ثنا حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں، غم گسار زماں، سید سروراں، حامی بے کساں، قائد المرسلین، خاتم النبیین، خاتم المعصومین صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد اسٹیج پہ جلوہ فرما میرے اساتذہ کرام، جملہ علماء کرام، بالخصوص استاذی و استاذ الاساتذہ شیخ الحدیث حضرت مفتی ڈاکٹر زاہد محمود نعمانی صاحب زید شرفہ، جا الحق کانفرنس جو کہ 26 دسمبر کے تاریخ ساز اور فیصلہ کن دن کی اختتامی گھڑیوں میں مرکز علم و حکمت، مرکز صراط مستقیم تاج باغ لاہور میں انعقاد پذیر ہے، جو کہ روافض کی بی ٹیم کی ایک بار پھر سے میدان مناظرہ سے فرار ہونے کے موقع پر اس کا انعقاد کیا جا رہا ہے. میری دعا ہے اللہ ہم سب کی اس کاوش کو قبول فرمائے، اور بالخصوص قبلہ استاذ گرامی مفتی ڈاکٹر زاہد محمود نعمانی صاحب زید شرفہ، اللہ ہمارے استاذ گرامی کے علم و عمل میں برکت نصیب فرمائے. میں قبلہ استاذ گرامی کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا کہ ہمارے استاذ گرامی جیسا درویش صفت صوفی مزاج انسان کہ جس نے ایک تیر سے ایک شکار نہیں، دو شکار نہیں بلکہ کئی شکار کیے ہیں. حنیف قریشی تو آگے چڑھ گیا اور وہ نشانے پہ لگ گیا، مگر اس کے ضمن میں اور اس کے دامن میں جو چھپ رہے تھے قبلہ استاذ گرامی نے ان کو بھی نہیں بھاگنے دیا. اور ان میں ایک سر فہرست عرفان شاہ کا ترجمان اور تکفیری گروپ کا سرغنہ ہے چمن زمان رافضی، اور اس نے بھی حصہ شامل کیا حنیف قریشی کو بچانے کے لیے. کہا جی میں تحریری طور پر قبلہ مفتی ڈاکٹر زاہد محمود نعمانی صاحب زید شرفہ کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہوں. صرف ایک مہینے کی مدت میں 27 نومبر سے لے کر 26 دسمبر تک ایک مہینے کے اندر آپ نے اس پورے تکفیری گروپ کے جتنے بھی سرغنے تھے، جتنے بھی ان کے اعلاکار تھے، سب کو عوامی اہل سنت کے سامنے رکھ دیا ہے. یہاں اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ استاد گرامی نے دو بندوں کو جو اس وقت عرفان شاہ کے دونوں رائٹ ہینڈ ہیں، دو بندوں کو استاد گرامی نے ایک تیر کے ساتھ شکار کیا ہے.
चमन जमान राफजी को और हनीफ कुरैशी को। और अब सोचते होंगे, यकीनन सोचते होंगे, और अब ये प्रोग्राम हनीफ कुरैशी देख रहा होगा और देख के सोचता भी होगा। हनीफ कुरैशी के लिहाज से आपने जिस तरह किबला मुफ्ती मोहम्मद इरफान जलाली साहब दामद बरकातुहुल कुद्सिया ने बयान किया कि इसकी तौबा तौबा नहीं है, इसका रजू भी काबिल रजू है। मैं आज के मौजू के लिहाज से ये कहते हैं, हमारे उस्ताद गिरामी हजरत सैयदी कंजुल उलमा मुफ्ती डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली दामद बरकातुहुल कुद्सिया के उस कौल के लिहाज से जो कि आपने मुतलक बोला, उससे अपनी मुराद वाज़े की कि हमारी इससे मुराद खता इज्तिहादी है, खता इज्तिहादी जो कि मुजब अजर सवाब है, तौहीन गुस्ताखी नहीं। बावजूद इसके ये आज तक फिर भी कहते नहीं तौहीन है, माज़अल्लाह गुस्ताखी है। हनीफ कुरैशी का एक बयान जी टीवी पे चला जिसमें उसने ये लफ्ज बोले कि हमारे एक आदमी से सैयदा तय्यबा ताहिरा सैयदा खतून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तय्यब व ताहिर ज़ात के लिहाज से इस तरह के जुमले निकले, और साथ ही ये भी कहता है, हम ये भी जानते हैं कि उनकी नीयत गुस्ताखी की नहीं थी, हम ये भी जानते हैं कि उनके अल्फाज या उनका अंदाज गुस्ताखाना नहीं था। ये इसका बयान आज भी नेट पे मौजूद है और हम अपनी तकारीर में बयानात में वो बार बार अवाम अहले सुन्नत को दिखा रहे हैं। सैयदा कायनात के हवाले से हमारे एक आदमी से बेहतियाती के जुमले निकले और ये भी जानते हैं मैं गवाह कि उसकी नीयत या वहां जो लहजा वो गुस्ताखी करने का नहीं था। अच्छा, जब इसने ये बयान दिया, इसको हमने फोन करवाया कि तू जब ये कहता है कि बोला इमाम जलाली ज़िद शरफ़हू का कौल गुस्ताखी पे मबनी नहीं, उनकी नीयत भी गुस्ताखी की नहीं, उनका अंदाज उनके अल्फाज भी गुस्ताखाना नहीं, फिर तुमने नारोवाल के अंदर जो फतवा लगाया गया उसमें शामिल क्यों हुए? फिर तुमने फतवा क्यों लगाया? हमने सब ने कब्र में जाना है, मैं बिल्कुल अब भी उस अपनी बात पे कायम हूँ। तो मेरा वहाँ ये कहने का मतलब था कि इब्तिदा जब हमारे बंदे ने वो बात की जलाली ने, तो वो बाहर नजर आ रहा है कि वो तो रवाफिज का रद्द कर रहा है और उसकी दूर दूर तक वहाँ कोई गरज सईदे कायनात की तौहीन करना नहीं है, ये असल पॉइंट था। तो मैं तो बिल्कुल अब भी कायम हूँ अपनी बात पर। जलाली की इब्तिदा गुफ्तगू वो ये नहीं है कि वो किसी तौहीन की गरज से की गई है। बात तवज्जो से सुनिएगा। इसने कहा कि जी वो फतवा बाद में लगाया गया और मेरा जो बयान है जिसमें मैंने कहा कि इमाम जलाली ज़िद शरफ़हू ने तौहीन गुस्ताखी नहीं की, उनकी नीयत भी गुस्ताखी की नहीं थी, वो बयान पहले का है। हमें भी हमारे उस्ताद गिरामी ने पढ़ाया है और हम भी अगले को वहां से देखते हैं जहां से वो बोल रहा होता है। ये नारोवाल का फतवा है जो मुफ्ती अन्ना सब्बी ने 12 मुफ्तियों से तैयारी करके लिखा, तैयार किया और इसको पढ़ा। और मजे की बात यह है कि हरूफ मुशब्बह बिल फ़िअल के इसम कभी पता नहीं कि मजरूर होता है या मंसूब होता है, और इसी वजह से किबला उस्ताद गिरामी मुफ्ती ज़ैद नुमानी साहब ने उसका नाम ही सब्बी रख दिया है। यानी पीछे अन्ना खड़ा है और आगे सब्बी खड़ा है। बेचारा कहां है, नामो निशान ही खत्म हो गया। ये फतवा उस मुफ्ती अन्ना सब्बी ने पढ़ा और इस पर सब ने साइन किए। ये 18/7/2020 को दिया, 7वां महीना 18 तारीख 2020 को उन्होंने फतवा दिया। 7वां महीना 18 तारीख 2000, याद करनी आपने डेट, 7वां महीना 18 तारीख 2000, यानी 7वें महीने में किबला इमाम जलाली ज़िद शरफ़हू पे ये फतवे लगा रहे हैं तारीरी तौर पर, जिसमें हनीफ कुरैशी शामिल है, स्टेज पे तकरीर कर रहा है और उसके बाद जी टीवी में बैठ के ये बयान दे रहा है कि हमारे बंदे से जो अल्फाज निकले हम जानते हैं उसकी नीयत गुस्ताखी की नहीं थी। सैयदा कायनात के हवाले से हमारे एक आदमी से बेहतियाती के जुमले निकले और ये भी जानते हैं मैं गवाह कि उसकी नीयत या वहां जो लहजा वो गुस्ताखी करने का नहीं था। ये बयान 10वें महीने का है, 10 अक्टूबर 2020 का है। मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब 3 महीने पहले जो इंसान, जो शख्स माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह तुम्हारे नजदीक गुस्ताख था, 3 महीने बाद तुम उसको सुन्नी कह रहे थे, तुम ये भी कह रहे थे तौहीन भी नहीं है और गुस्ताखी की नीयत भी नहीं है। अब खुद बताइए कि अगर एक शख्स पे फतवा लगाया जाए और उसका वो जुर्म ना हो तो वो फतवा किसकी तरफ लौटता है? बोले तो सही, किसकी तरफ लौटता है? लगाने वालों की तरफ। फिर जिसने फतवा लगाया केवला इमाम जलाली पे, सारे के सारे इस हुक्म में शामिल हैं, सारे के सारे तजदीदी निकाह भी करें, तजदीदी ईमान भी करें। अच्छा, उसके बाद आगे एक ऑडियो मैं आपको सुनाना चाहता हूं। ये जब इसका बयान आया, इसको कॉल करवाई, वैसे आज उसने फोन नहीं उठाया, ये अक्लमंद था, आगे पीछे उठा लेता है। जब भी व्हाट्सएप मैसेज करें फौरन जवाब, कॉल करें सुन लेता है।
اس نے اس آڈیو میں کیا کہا؟ قائم ہوں. میرا وہاں یہ کہنے کا مطلب تو بالکل اب بھی اس اپنی بات پہ قائم ہوں. میرا وہاں یہ کہنے کا مطلب تھا کہ ابتدا جب ہمارے بندے نے وہ بات کی جلالی نے تو وہ ظاہر و باہرن نظر آ رہا ہے کہ وہ تو روافض کا رد کر رہا ہے. تو اس کی دور دور تک وہاں کوئی غرض سید کائنات کی توہین کرنا نہیں ہے. نظر آ رہا ہے کہ وہ تو روافض کا رد کر رہا ہے. تو اس کی دور دور تک وہاں کوئی غرض سید کائنات کی توہین کرنا نہیں ہے. کہ دور دور تک سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کی توہین کرنے کی نیت نہیں ہے. ظاہراً بہرن پتہ چل رہا ہے کہ وہ شخص روافض کا رد کر رہا ہے. میں کہتا ہوں ظالموں، جب تمہیں پتا تھا کہ یہ شخص روافض کا رد کر رہا ہے اور روافض کی رد میں تصفیہ کی عبارت پیش کر رہا ہے، پھر تم نے فتویٰ کیوں لگایا ظالموں؟ کیا تمہیں قبر یاد نہیں؟ کیا تمہیں مرنا یاد نہیں ہے؟ انہوں نے اپنا سارا زور لگا لیا، مگر وہ مرد کلندر آج بھی اللہ نے اس کو عزتوں کی تاج پہنایا ہے. آج بھی ہر غیرت مند سنی لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک لبیک. آج کی اس تاریخی جا الحق کانفرنس کے موقع پہ میں ان اساتذہ گرامی کی موجودگی میں، بالخصوص قبلہ مفتی ڈاکٹر زید محمود نعمانی صاحب عزیز شرف کی موجودگی میں یہ عرض کر رہا ہوں، ہمیں اپنے قید کی صداقت پہ، حقانیت پہ اتنا یقین ہے. یہ بات میری توجہ سے سنیے گا. ہمیں اپنے قید کے ایک ایک قول پہ اور ان کے ایک ایک عمل پہ اللہ کے کرم سے، سرکار کی نظر عنایت سے اتنا یقین ہے. اگر کوئی شخص ہمارے قید کے اس مسئلہ پر ہم سے بات کرنا چاہے، جہاں بھی وہ ہم کو بلائے، ہم سر کے بل چل کے جانے کے لیے تیار ہیں. لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک. اس لیے آج یہاں قبلہ استاد گرامی کے سارے تلامذہ تشریف فرما ہیں، مرکز صراط مستقیم کے اساتذہ تشریف فرما ہیں. ہم تمام تر روافض کو، ان کے سہولت کاروں کو، خوارج و نواصب کو برملا یہ کہہ رہے ہیں، اگر کسی نے عقیدہ اہل سنت پہ حملہ کیا، ہمارے استاد گرامی نے جو ہمیں گھٹی دی ہے فکر رضا کی، خدا کی قسم ہم کبھی بھی نہیں روکیں گے، ہم کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے، اپنے قید کے مشن کو آگے لے کے چلیں گے. اگر ہمیں اس راستے پہ چلتے چلتے موت بھی آ جائے گی، ہم چوم کے پھندا گلے سے لگائیں گے، مگر پیچھے نہیں ہٹیں گے. اور آج کے لحاظ سے اس شخص نے جو یہاں مرکز صراط مستقیم میں نہ آ کر اپنی ذلت و رسوائی کے کتنے تاج سمیٹے، یہ وہی بتا سکتا ہے. مگر آگے والے لاہ عمل کا اعلان قبلہ استاد گرامی فرمائیں گے. جتنے بھی ہمارے نوجوان سوشل میڈیا پہ صرف اور صرف حق واضح کرنے کے لحاظ سے اتنی آفرز کرتے رہے، صرف اور صرف قبلہ امام جلالی زید شرف کی حقانیت پہ مزدور ہمارے نوجوان، جن سے پوچھا گیا کہ آپ نے اتنی بڑی آفر کیوں کر دی، تو اس نے یہ کہا کہ سورج مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے، مگر میرے شیخ کامل، میرے مرشد کامل کا جو موقف ہے وہ 100% قرآن و سنت کے عین مطابق ہے. کیوں؟ کہا کہ میرے استاد گرامی، میرے شیخ کامل کا موقف اتنا واضح اور صاف ہے، کوئی شک نہیں ہے. یہ سارے کے سارے آج جتنا بھی شور مچا رہے ہیں صرف اور صرف روافض کی بولی بول رہے ہیں. اور وہ مرد کلندر، وہ مرد حر جس نے ان سارے رافضیوں کو الٹا کیا اور ان کے پر خچے اڑائے ہیں، اللہ ہمارے قائد کو عمر خضر نصیب فرمائے اور ان کا سایہ دراز فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کی فتوحات میں برکات کثیرہ نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے استاد گرامی قبلہ مفتی ڈاکٹر زید محمود نعمانی صاحب اور دیگر میرے جملہ اساتذہ اکرام، اللہ تعالیٰ سب کے علم و عمل میں برکت نصیب فرمائے. اس مرکز کو اہل سنت و جماعت کا عظیم قلعہ بنائے. وما توفیقی الا باللہ.